درا دم خیل جی صاحب یو نیڈ ٹو پروو اٹ ٹو دیم. یہ کوئلہ جو ہے یہ ان لوگوں نے آپس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے. ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کا کوئلہ یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا. دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئلہ یہاں سے اپنا گزاروں گا اور آپ کا کوئلہ روکوں گا. جو قانون توڑے، جو بھی خلاف ورزی کرے، اس کو میک ہم این ایگزامپل. دیکھیں یہ جو 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار ہے، یہ لوگوں کو پھر گمراہ کرتی ہے. اگر کوئی سوشل میڈیا کیمپین چلا رہے ہیں یا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپین چلا کے کوئی پریشر ٹیکٹکس بلڈ اپ کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے بنیاد پہ ہی ہوگا، اور انصاف وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہماری طرف سے کوئلے کے اوپر، اخوروال کے اوپر یا کسی قسم کے کوئلے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے. درا دم خیل اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی، آپ میرا اور اس ملک کا فخر ہے. درا دم خیل میں کول کا مسئلہ چل رہا ہے اخور میں. اس میں تقریباً 85 یا جتنے بھی کول مائنز ہیں. آج میں وہاں سے گزرا ہوں، جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں. نمبر 1، ایسے جب کوئی پشتون کا مسئلہ ہو تو پاکستان کے دشمن اس کو غلط طریقے سے، بلوچ کا کوئی مسئلہ ہو غلط طریقے سے، اسی طرح سندھ یعنی ملک میں انتشار ڈھونڈتے ہیں اور ملک میں بدامنی لاتے ہیں. ان کا شرعی قانونی حق ہے. آپ ایک کام کریں، جو کمیٹی ہے اس میں 3-4 نیوٹرل اور بندے ڈال لیں. آپ کول مائن سب کے لیے کھول لیں تاکہ جو پیسہ جو لوگوں، کیونکہ کافی عرصے سے وہ بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے، جو عام جو بینیفیشریز ہیں. میری آپ سے ہمبل سبمیشن ہے، آپ اس میں آپ کو بلائنڈ ٹرسٹ کرتا ہوں. میں کسی گروپ کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں ان سب کو بٹھائیں، سب کو بلائیں اور اس کا مسئلہ حل کریں. اور کمیٹی پہ اگر کسی دونوں طرف سے جو کنسرن ہے تو کچھ نیوٹرل بندے اس میں ڈال لیں. اس کمیٹی کو کہیں کہ آپ نے مل کر چلنا ہے اور جو قانون اور رواج، کیونکہ رواج اس کو سامنے رکھ کے. باقی آپ کے بارے میں ایک پوسٹ لگائی جا رہی ہے جو مجھے تکلیف دے. وہ کہتے ہیں جی میرا ڈی پی او بھی پنجاب سے ہے، میرا جی اے سی بھی پنجاب سے ہے، میرا ڈی سی بھی پنجاب سے ہے، اس کو میرے رواج کا کیا پتہ. دیکھیں یہ جو 5th جنریشن وار، ہائیبریڈ وار ہے، یہ لوگوں کو پھر گمراہ کرتی ہے. ڈی سی صاحب جتنا مجھے آپ پہ فخر ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ حلالی ہیں، آپ 1 تک کا حرام نہیں کرتے اللہ کے فضل سے. ڈی صاحب یو نیڈ ٹو پروو اٹ ٹو دیم. کیونکہ وہ لوگ پتہ ہے کیا، آپ کے ساتھ ملتے ہیں 10-15 لوگ، وہ جو باقی 99.9% ہیں وہ جب وہ جاتے ہیں وہ ایک الگ کہانی سناتے ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو پلیز آپ وہیں جا کے، نہ میرا کوئی کام ہے نہ کسی اور کا کام ہے، اللہ نے آپ کو اس کے لیے چنا ہے، ان میں بیٹھ کے اس مسئلے کا پلیز حل کریں. اس میں سے بند کیا ہی نہیں ہوا. یہ کوئلہ جو ہے یہ ان لوگوں نے آپس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے. ایک گروپ جو ہے اس کا کوئی مائنس کا ایشو ہے اور دوسرا کوئی قوم کی کمیٹی ہے ان کا آپس میں ایشو ہے. اب ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کا کوئلہ یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا. دوسرا گروپ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئلہ یہاں سے اپنا گزاروں گا اور آپ کا کوئلہ روکوں گا. ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ ہر وہ شخص جو امن کی گارنٹی دیتا ہے، جو کہ میں خود پرامن رہوں گا، وہ وہاں سے کوئلہ لے کے جائے. کوئلہ لے کے جانے کے اندر ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں. یہ لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، اور لا اینڈ آرڈر کا ایشو جو ہے وہ وہاں پہ پولیس، وہاں پہ ملٹری، سب یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ایشو کو ریزالو کیا جائے. اس کے اندر انشاءاللہ کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں کی جا رہی. اگر کوئی سوشل میڈیا کیمپین چلا رہے ہیں یا یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا کیمپین چلا کے کوئی پریشر ٹیکٹکس بلڈ اپ کی جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. فیصلہ انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کے بنیاد پہ ہی ہوگا، اور انصاف وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. میں آپ سے 100% ایگری کرتا ہوں. ڈی صاحب دیکھیں، پرائم منسٹر صاحب کا، چیف منسٹر صاحب کا، گورنمنٹ کا انیشیٹو یہ ہے کہ کاروبار چلنے چاہیے. مزدور لیبر ہے، لوگوں کا فائدہ ہے. جب کام چلے گا لوگوں کے چولہے جلیں گے. ریاست کا بھی فائدہ ہے، ٹیکس اور مختلف چیزیں.
جی صاحب لا اینڈ آرڈر میں کور کمانڈر صاحب سے بھی بات کر لوں گا. میں نے آلریڈی آپ کے علاوہ چیف سیکرٹری صاحب سے بھی بات نہیں کی بیکاز آئی ٹرسٹ یو بلائنڈلی. چیف سیکرٹری صاحب کو پتہ ہے سارے. اچھا تو میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. جو قانون توڑے, جو بھی خلاف ورزی کرے, اس کو میک ایم این ایگزامپل. میں یہ چاہ رہا ہوں کام شروع کر دیں. کام سے کیا فائدہ ہوگا, کام سے کیا فائدہ ہوگا کہ میری گورنر صاحب سے بھی اس حوالے میں بات ہوئی ہے. کام سے یہ فائدہ ہوگا کہ ایک تو روزگار چل پڑے گا, وہ جو این ایم ٹی مائنڈ ہیں, جو خالی دماغ ہے اور لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, وہ چیز ختم ہو جائے گی. تیسری چیز, آپ اپنا کام جاری رکھیں, جو آپ دیکھیں کہ غلط کر رہے ہیں پھر آپ قانون اس کے اوپر لاگو کریں. میں سر ایک دفعہ دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ کام ہماری سائڈ سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کی سائڈ سے بند کیا ہی نہیں گیا. دس از اے رانگ پروجیکشن کہ اسٹیٹ نے کام بند کیا ہوا ہے. ناٹ ایون اے سنگل ڈے. ہم نے کام بند کیا تھا جب پورے صوبے کے اندر کووڈ کی وجہ سے کام بند ہوا تھا, اور جب کووڈ کے بعد کام کھل گیا تو سب کا کام کھل گیا. دیر از ناٹ این آرڈر آن گراؤنڈ وچ ایگزسٹس دیٹ ٹیلز دیٹ ہم نے کام بند کیا ہوا ہے. ہماری طرف سے کوئلے کے اوپر, اخوروال کے اوپر یا کسی قسم کے کوئلے کے اوپر کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے. کوئی بھی آج اگر اپنا کوئلہ وہاں سے لے کے جانا چاہتا ہے وہ بالکل لے کے جائے. اچھا میری اب ایک ہم ریکویسٹ ان کو ہے, اسٹیٹ پروٹیکشن بھی دیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, آپ سارے اسٹیک ہولڈرس کو بلائیں, ان سے آپ ریٹرن لے لیں کہ بھائی ہم نے بند نہیں کیا, ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کام شروع کرو. اور ان سے آپ ایک ریٹرن لے لیں کہ کسی نے کچھ کیا تو ریاست اس کو پھر, وہ صرف اور صرف کچھ لوگ ہیں مثال کے, ایک آلریڈی ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے اس کا مجھے پتہ ہے, جو وہ ہلا گلا ہوا اور پھر جی اس میں ایک بندہ. جب ریاست اونرشپ لے گی, جب آپ انہیں کہیں گے کہ جس نے بھی کیا میں اس کی جائیداد بھی ضبط کروں گا اور میں اس کو ایگزامپل بناؤں گا. قانون کے طور پہ کائنڈلی آپ پلیز لیڈ فرام دا فرنٹ, کیونکہ اٹ از کنویئنگ آؤٹ سگنلز. ایوانوں میں یہ بات شروع ہو گئی ہے. ایوانوں میں جب یہ بات جائے گی وہ کیا پرسپشن دیں گے, وہ دیکھیں جی پشتون ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. گراؤنڈ کا تو کسی کو نہیں پتہ. فرشتہ ایک بچی پنڈی میں وہ ماری گئی, اس کے نام پہ کیا سیاست ہوئی. کہتے ہیں پشتوں میں جب چرختیار رچی رچی درو کو کلی اڑان کڑی ہوئی. جب تک سچ پہنچتا ہے جھوٹ نے گاؤں کے گاؤں برباد کیے ہوتے ہیں. ابھی آپ نے کلیئر کیا نا کہ جی ہم نے بند نہیں کیا, پرسیپشن ریاست کی دی جا رہی ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ ان سب کو ایک دفعہ بلا لیں, مجھے مت بلائیں, آپ اور ان کی اسٹیک ہولڈرس کو, اور اس مسئلے کا حل. ہم نے سر ان کی ایک 8 رکنی کمیٹی ہے, ان کو بلایا, پوری قوم کی نمائندگی سے جو بڑے مشران تھے, 100 بڑے مشران, ان کو اکٹھا کیا, 100 مشران کو. اس کے بعد ہم نے ان کی ایک 28 مشران جو کہ اخوروال کے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 ایڈ کر لیں, ہم نے 28 مشران کی کمیٹی بنائی ہے, اور ان 28 مشران کو ہم نے بلایا. پھر جتنے مائنرز ہیں ان کو ہم نے بلایا لاسٹ سیٹرڈے کو ڈی سی آفس کے اندر, ان کیمرہ ان سب نے آ کے کہا کہ ہم اپنا کام جو ہے وہ ابھی شروع نہیں کرنا چاہتے. جو مائنرز ہیں, جو لیز ہولڈرز ہیں, انہوں نے آ کے کہا کہ ہم اپنا کام, دیٹ از آن ریکارڈ اینڈ ان کیمرہ. تو یہ ایشو جو ہے دس از a bit complex than that. ہم ان کو پھر بھی اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سب کا ایمیکیبل سولوشن ہو جائے. اور ابھی منڈے کو ایگل فورٹ کے اندر ہم نے ایک اور جرگہ رکھا ہوا ہے, جس کے اندر آرمی بھی ہے, جس کے اندر پولیس بھی ہے, جس کے اندر ایڈمنسٹریشن بھی ہے. اخوروال کے تمام مشران کو دعوت دی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور آپ لوگ آ کے یہ ولنگنیس دیں کہ ہم یہ کام شروع کرنا چاہتے ہیں, سو دیٹ وی کین ڈو اٹ. جو ہماری طرف سے انشاءاللہ کام ہو رہا ہے.